بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے مہینے میں بال یا ناخن کاٹنا، ناخن جیسے ہاتھ کے ہوں یا پیر کے ناخن ہوں، یا بال سر کے بال ہوں، زیر ناف کے بال ہوں، بغل کے بال ہوں، یا کہیں جسم کے کسی اور حصے کے بال ہوں، تو بال یا ناخن کاٹنا محرم کے مہینے میں یہ کیسا ہے؟ اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ بھی اسی ویڈیو میں آپ کے حل کر دوں گا کہ محرم کے مہینے میں نیا کپڑا پہننا یہ کیسا ہے؟ کیا غلط ہے؟ کیا نیا کپڑا نہیں پہن سکتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اس کو بھی سمجھنا ہے آپ کو۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے، ہمارے لیے، ہمیں کامیاب ہونے کے لیے، ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں، اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو، رسول اللہ کے طریقے کو اور صحابہ نے جو راستہ بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، اس پہ ہم چل جائیں، اس کو فالو کر لیں، بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اب کسی اور کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیاوی معاملات پہ ہم کچھ بھی کریں، وہ ہماری بات ہے، لیکن جہاں تک دین کی بات آ جائے گی، دین کے معاملے میں ہم کسی کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے۔ ہم دیکھیں گے قرآن، سنت، صحابہ کے فتوے، اجماع، یہ سب دیکھیں گے۔ تو اب ایسی صورت میں پورے حدیث کے ذخیرے میں، پورے قرآن میں 30 پاروں میں، اور پورے تقریباً 1,24,000 صحابہ تھے، کسی بھی صحابہ کے فتوے میں محرم کے مہینے میں بال یا ناخن کاٹنے کو منع کیا گیا ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات صاف ہے، محرم کے مہینے میں ہم بال اور یا ناخن کاٹ سکتے ہیں، کہیں کے بھی ناخن ہو، کسی بھی جگہ کے بال ہوں، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، غلط سمجھ رہے ہیں، کیا پھر ہے؟ یاد رکھیے، دین کا معاملہ ہے۔ دین کے بارے میں اگر آپ کسی چیز کو جو ہے دین کا حصہ سمجھ کر عمل کریں گے، وہ دین میں نہیں ہے تو آپ کا ٹھکانہ جہنم میں بن جائے گا۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار، آپ کا ٹھکانہ جہنم میں بنے گا۔ اب آپ کو اختیار ہے، آپ اگر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہتے ہیں، بنائیے بھائی، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ آپ کا ٹھکانہ آپ بنائیے، تو لیکن ہم کو فالو کرنا ہے، میں بتا چکا ہوں کیا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد رہی یہ بات نیا کپڑا پہننا۔ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ غلط مہینہ، منحوس مہینہ ہے، محرم کا مہینہ غم کا مہینہ، ہم نیا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ بھائی کس نے کہا غم کا مہینہ؟ جبکہ یاد رکھیے گا، غم کا مہینہ کیوں کہتے ہیں وہ سمجھیے۔ غم کا مہینہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی، لہٰذا یہ غم کا مہینہ ہے۔ بھائی اگر شہادت کی وجہ سے غم منا رہے ہو تو تم سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ بھائی شہادت تو ایک عالی مقام ہے، شہادت تو ایک بڑا مرتبہ ہے، تو اتنا بڑا مرتبہ مل رہا ہے اور تم غم منا رہے ہو؟ کیا ہے یہ؟ تعجب کی بات ہے۔ تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا جو شہادت کو غم کا درجہ دے دے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی سمجھنا ہے آپ کو، غم منا رہے ہو نا، بیوی کے لیے غم منانے کی مدت 4 مہینہ 10 دن ہے جب شوہر انتقال کر جائے، اور اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل ہے۔ عام لوگوں کے لیے بخاری شریف کی روایت موجود ہے، عام لوگوں کے لیے 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کیا ابھی 3 دن ہوا نہیں ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ یہ تو کئی 100 سال ہو چکے ہیں، 1400-1300 سال ہو چکے ہیں، اب بھی تم غم منا رہے ہو۔ پتہ چلا کہ یہ جو غم منا رہے ہو نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس شریعت کی حفاظت کرتے ہوئے، جس دین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں، اپنی جان دے دیتے ہیں، آج تم اسی شریعت کے حکم کی دھجیاں اڑا رہے ہو۔ سوچ کر دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، کیا عمل تم آج کر رہے ہو۔ جب دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نیا کپڑا پہننے کو منع نہیں کیا گیا، تو کس نے تمہیں حق دیا کہ تم منع کر دو دین کا نام لے کر، شریعت کا نام لے کر؟ اسی لیے نئے کپڑے پہننا اس مہینے میں کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اور کوئی پہنے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ بلکہ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ مہینہ عظمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ، بخاری شریف کی روایت اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ تو پتہ چلا اس مہینے میں ہم کو اچھا کام کرنا ہے، تو ہم آج کل یہ خرافات میں، نئی باتوں میں جس کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو ہم چھوڑ کر جس کو کرنے کا نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کی طرف ہم بھاگے پڑے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ امید کرتا ہوں میری باتیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، نہیں سمجھیں گے آپ کا حسر آپ کے ساتھ ہے، آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے، قبر میں آپ کی قبر میں آپ جواب دیں گے، میں نہیں جاؤں گا، میری قبر میں میں جواب دوں گا۔ میرا کام تھا آپ کو